ہے کہ جب انسان کو کسی نعمت کے ملنے کی امید ہوتی ہے تو وہ شدت سے بے تابی سے اس نعمت کا انتظار کرتا ہے، اس نعمت کے ملنے سے پہلے ہی پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ جب مجھے یہ نعمت ملے گی تو بعد کے مراحل مجھے کس طرح سے طے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بے اولاد کو یا صاحب اولاد کو اولاد کی نعمت ملنے کی امید ہو تو یقیناً وہ اپنے باطن میں، اپنے قلب میں بے پناہ فرحت و خوشی محسوس کرتا ہے۔ اولاد کے ملنے سے پہلے ہی اس سے متعلقہ امور کے سلسلے میں خود کو وہ ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے تاکہ بعد کے مراحل بخوبی سر انجام دیے جا سکیں۔ تو اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کے ملنے سے پہلے ہی ہم اپنے قلب میں، اپنے باطن میں فرحت و خوشی محسوس کرتے ہیں، خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی یقیناً انعامات الہیہ میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کے ملنے سے پہلے ہمارا قلب، ہمارا باطن فرحت و خوشی محسوس کرتا ہے، اس بارے میں ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا اعلان سن کر عمومی طور پر لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ایک جم غفیر سحر و افطاری اور عید کی تیاریوں کے سلسلے میں بازاروں کا رخ کر لیتا ہے، یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن کیا یہی ذوق و شوق، یہی کیفیات عبادات کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے قلوب میں وارد ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنے قلوب کو دنیاوی خیالات سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال کی طرف مبذول کراتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں بھی ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔